کہ یہ امریکہ اور اسرائیل ایک پاگل کتے کی طرح تمام ملکوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ یہ تمام دنیا پر حکومت کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں ہے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، تو اب اس شخصیت کو شہید کر دیا اور ہم سب اس غم میں غم زدہ ہیں۔ بیان آتا ہے کہ ایرانیوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے انسان کا خاتمہ ہوا ہے جس نے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کیا تھا۔ وہ ایرانیوں کے لیے خوشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ظالموں کے لیے خوشی کا معاملہ ہے جو صرف مال پر نظر رکھتے ہیں، تیل پر نظر رکھتے ہیں، باقی اس کے ریزیوم وغیرہ چینج کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسا ہم چاہیں ایسا ہو۔ پوری دنیا ان کے اشاروں پر چلے، جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہو۔ یہ صرف عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے دکھ کا مقام ہے۔ علی خامنہئی صاحب اپنے بھاشنوں میں بار بار کہتے تھے کہ موت سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اور ہماری زندگی کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور آخری میں ہر ایک جو ایمان والا مسلمان ہوتا ہے وہ شہادت کا جام پینے کے لیے اتاولا رہتا ہے۔ یہی ہوا علی خامنہئی صاحب کے ساتھ، جب دو دیش مل کے ایک ساتھ اٹیک کرتے ہیں ان پہ اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کو ترک دیا جاتا ہے کہ ہم نے ایک بڑے آتنک نیٹ ورک کو ختم کیا، آتنکوادی کو ختم کیا۔ آپ لوگ دیکھیے، دنیا پر آج دو طرح کے لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ ایک دنیا کے پاکیزہ انسان ہیں، نیک کردار، اور یہ سارے انسان بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جو بدترین کردار ہیں، کثیف ترین کردار ہیں، شیطانی کردار ہیں، جو ایپسٹین کے بدنام جزیروں سے نکلتے ہیں، جن کے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ امام خامنہئی حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تھے، انہی کے راستے پہ گامزن تھے۔ کل جس طرح یزید امام حسین کے سامنے دو ہی صورتیں رکھتا تھا، یا تو آپ ہمارے سامنے جھک جائیں، ہمارے مطالبات مان لیں، وگرنہ شہادت کے لیے تیار رہیں۔ امام حسین نے کربلا سے یہی کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کہ آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ آج اس ملعون ٹرمپ اور نتنیاہو کا بھی مطالبہ آیت اللہ سید علی خامنہئی سے یہی تھا کہ آپ انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں، ہمارے مطالبات کے سامنے جھک جائیں، اپنے دیش سے آپ ایٹمی تجربات کو ہٹا دیں، میزائل پروگرام ختم کر دیں۔ یہ تو ذلت ہے۔ کسی انسان سے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے بازو کٹا کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ ذلت کا راستہ ہے۔ سید علی خامنہئی کو یہ گوارا نہیں تھا، انہوں نے شہادت قبول کر لی، مگر اس راستے کو پہلے ایران عراق تھا، عراق میں کہا گیا کہ نیوکلیئر پاور سمپن ہو رہا ہے، اب ایران پہ یہ الزام لگا کر حملے کیے جاتے ہیں اس کو، تو کیا یہ برباد کرنے کی، مسلم ممالکوں کو برباد کرنے کی سازش تھی؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ ان کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ایران نیوکلیر پاور نہیں بننا نیوکلیر پاور بننا چاہتا ہے، مگر نیوکلیر بم نہیں بنانا چاہتا۔ چونکہ آیت اللہ خامنہئی جو مذہبی اتھارٹی بھی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ایسا کوئی ہتھیار بنانا، ویپن، کہ جو اندھا دھن بے گناہ اور گنہگاروں سب کو مارے، ایسا ہتھیار بنانا ہماری شریعت کی روح سے حرام ہے۔ تو جب اتنا واضح فتویٰ ہے، لیکن یہ امریکہ، اسرائیل اور ان سپر طاقتوں کے لیے ایک بہانہ ہے کہ ایٹم بم بنا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے، جس کے ذریعے سے وہ پریشر ڈال سکیں، وگرنہ اصل میں وہ ایران کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ ایران کو در حقیقت وہ جھکانا چاہتے تھے، جو نہیں جھکا۔ ایک مہینہ ہو گیا جنگی بیڑے لائے ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ کسی طرح جھکنے کو تیار نہیں ہے، سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، تو اب اس شخصیت کو شہید کر دیا اور ہم سب اس غم میں غم زدہ ہیں۔ خامنہئی صاحب کی شہادت ہو جاتی ہے، ایک کائرانہ حرکت ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، اور اس کا ایک طرف جشن من رہا ہے کہ ہم نے آتنکواد کو ختم کر دیا ہے، لیکن معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوئے، کیا کہیں گے؟ یہ جو جشن والا معاملہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو پیسے سے خریدے گئے ہیں، ورنہ تو یہ شخص وہ شخص ہے جس نے مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ غازہ وغیرہ میں کوئی بھی شیعہ نہیں تھا، وہاں اہل سنت والجماعت ہے، لیکن ہمیشہ انہوں نے نہ شیعہ دیکھا ہے، نہ سنی دیکھا ہے، نہ ہندو دیکھا ہے، نہ مسلمان نے دیکھا ہے، نہ سکھ، نہ عیسائی، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ اگر کہیں پہ ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور یہی جو ہے اصل انسانیت ہے، یہی اصل دین ہے، یہی اصل شریعت ہے، یہی اصل حق کا راستہ ہے۔ اور یہ خود رہبر معظم ایسے نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا اس تمام چیزوں پہ نظریں رکھی ہوئی تھی کہ اگر کہیں بھی ظلم ہوگا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے،
اور یہی وجہ ہے کہ آج جیسے یہ اطلاع ملی ہے، خبر ملی ہے، تو ایران کی گلیاں، تہران کی سڑکیں آپ پور دیکھ رہے ہیں، جبکہ یہ ملعون جو ہے ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو ہے بدل دیں گے، ہم تمہارے لیے کمک لا دیں گے. وہ کمک نہیں دیکھ رہے، وہ اپنے رہبر کو دیکھ رہے ہیں اور رہبر کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. کبھی ایک بیان آتا ہے کہ ایرانیوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسے انسان کا خاتمہ ہوا ہے جس نے وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کیا تھا. وہ ایرانیوں کے لیے خوشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ظالموں کے لیے خوشی کا معاملہ ہے جو صرف مال پر نظر رکھتے ہیں، تیل پر نظر رکھتے ہیں، باقی اس کے ریزیوم وغیرہ چینج کرنے کی کوشش یہ کرتے ہیں کہ جیسا ہم چاہیں ایسا ہو. یہ خالی ڈکٹیٹرشپ ہے اور کچھ نہیں ہے. بنجامن نیتنیاہو جب مطلب حماس کو ختم کیے، غزہ پہ حملے کیے، فلسطین پہ حملہ کیا یا ایران پہ حملہ کیا، سب کہتے ہیں کہ آتنکواد کے خلاف ہمارا آپریشن ہے یہ، اور آتنکوادی کو ہم نے نشٹ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے لیے بہت ہی دکھ کا مقام ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے ظلم و بربریت کے ذریعے سے عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی اور عظیم رہنما حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی کو درجہ شہادت پہ جو ہے وہ نائل کیا. یہ صرف عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے دکھ کا مقام ہے، اس لیے کہ آیت اللہ خامنہئی نے ہمیشہ جو ہے وہ محبت اور بھائی چارگی کا درس دیا ہے، ہمیشہ دنیا میں اتحاد و اتفاق کا درس دیا ہے. کیا ہونا چاہیے تاکہ ایرانیوں کا غم یا ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہیں غم منا رہے ہیں کیونکہ آدھی دنیا غم میں ڈوبی ہے، کیا ہونا چاہیے تھا کہ اس غم کا بھرپایا کیا جا سکے؟ بہرحال جو ہے یہ جو ظلم ہوا ہے اور جو ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کیا گیا ہے اس کے خلاف عالم پوری دنیا کو اٹھنا چاہیے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. امریکہ اور اسرائیل لگاتار کسی بھی دیش میں کبھی کوئی اٹیک کر دیتا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم آتنکواد کو ختم کر رہے ہیں، ایک طرف ایک دنیا خاموش رہتی ہے. جی ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل ایک پاگل کتے کی طرح تمام ملکوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی پالیسی یہی ہے کہ یہ تمام دنیا پر حکومت کریں، پوری دنیا ان کے اشاروں پر چلے، جیسے یہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہو. اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی بہانہ ملتا ہے کہ وہاں فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. آپ نے عراق کو دیکھا ہوگا کہ عراق میں جو ہے صدام کے پاس جو ہے وہ ہتھیار تھے لیکن کچھ نہیں ملا، وہاں اس عراق کو برباد کیا. اسی طرح افغانستان کو برباد کیا، اسی طرح لبنان کو برباد کیا، اسی طرح ایران کو چاہتا ہے کہ ایران بھی، کیوں ایران کو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ برباد ہو جائے. یہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑا رہا ہے، خلاف کھڑا رہا ہے اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. ایران کو ختم کرنے کی یہ سازش کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل یہ سازش ہے، اور یہ سازش عرب ممالک مل کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ. میں اس پہ آ رہا تھا کہ باقی جو عرب کے ملک ہیں، سو کالڈ مسلم ملک ہے یہ یا مسلم ممالک کہیے، جو بھی کہیے، ایئر بیس کا استعمال کرنے دیتے ہیں، موت پہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، شہادت پہ سوری. اس پہ کیا کہیں؟ بالکل جیسا آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان میں برٹش آیا تھا، ایک دکان کھولی تھی لیکن پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح امریکہ اور اسرائیل وہی چاہتے تھے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں اس میں اپنی بیس بنا لیں، اپنے جو ایک بیس بنا کر جو وہاں رہیں، اور جیسے ہی موقع ملے ان عرب ممالکوں پر جو ہے وہ حکمرانی کریں. عرب ممالک نہیں سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یہودی، یہ نصرانی، یہ امریکہ اور اسرائیل یہ ان کی حفاظت کریں گے. نہیں، بلکہ جیسے ہی موقع ملے گا وہاں پر یہ حکومت اپنی کریں گے. جیسے موقع ملے گا ان کو بھی بالکل نگل لیں گے. یہ ویسے اژدہا ہیں جو دنیا کو اپنے چنگل میں کرنا چاہتے ہیں. ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت ہو، اور مسلمانوں کو اگر قرآن پر عمل کرتے ہیں مسلمان تو یہ کام نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ قرآن خود کھلا اعلان کر رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست، اپنا لیڈر، اپنا حاکم نہ مت بناؤ.
हिटलर का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि उसने बोला भी है कि हमने यहूदियों को क्यों मारा था। तुम आगे ये 400 साल बाद पता चलेगा कि मैंने यहूदियों को, इन इजराइलियों को, इन यहूदियों को क्यों मारा था। आप देख रहे हैं फिलिस्तीन में क्या हाल कर रहा था। और ये ईरान के ऊपर जो जंग थोपी गई है, ये ईरान की जंग नहीं थी, बल्कि ईरान ने जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिलिस्तीन जो मुसलमान थे उनके सपोर्ट किया था, वो जंग जो है ईरान के ऊपर आई है। लेकिन ये मुसलमान अरब ममालिक नहीं समझ रहे हैं कि वो शिया मुल्क ईरान जो इंसानों के लिए आवाज उठा रहा था, मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहा था, उसका साथ देने के बजाय अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। एक बड़ा गम मतलब दर्द है, खाई भी है। अगर ईरान के इतिहास की बात करें तो एक खाई बना दिया गया, उस खाई को भरने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल यही हकीकत है कि ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा गम है, सिर्फ शियों के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा गम है, इसको पुर होना। और इंशाअल्लाह ईरान हमेशा ताकतवर रहा है और उसकी पॉलिसी रही है कि वो अपनी जगह को खाली नहीं होने देता। इसलिए रहबर ने भी अपने नुमाइंदे कायम करिए मुर्तजा नाम है, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने अपनी जगह खाली नहीं छोड़ी है। और हमेशा शिया कौम का ये शुआर रहा है, ये आवाज़ रही है कि कभी झुके नहीं हैं बल्कि जालिम के सामने हमेशा डटे रहे हैं। एक 86 साल का बुजुर्ग शेर की तरह दहाड़ रहा था उस जुल्म के खिलाफ, जहाँ पे बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। गजा में देखा होगा अपने, फिलिस्तीन में। इनफैक्ट जब अमेरिका और इजराइल दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं ईरान में, एक स्कूल पे मासूम बच्चियों का कत्ल करते हैं। कत्ल बोलूँगा क्योंकि वो रिटेलिएट तो नहीं था, हमला तो नहीं था, बल्कि सोची समझी कत्ल था। और उसके खिलाफ में जंतर मंतर पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के आधी दुनिया गम मना रही है सड़कों पे अपने नेता के शहादत का। और अमेरिका के खिलाफ आक्रोश है। खैर इसका अंत क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने एक बड़ा नेता खोया है, बड़ा रहबर खोया है। अली खमेनी के रूप में वो सिर्फ इंसानियत की मिसाल थे, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। गजा में जो नरसंहार मचाया गया था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उनकी अपनी जाति मफावत वाली लड़ाई नहीं थी, और ना ही वो जबरन किसी पड़ोसी मुल्क पे कभी हमला किए हो या हमलावर हुए, ये भी हमने देखा है। क्योंकि ईरान का अपना एक इतिहास भी रहा है कि कभी वो किसी पे ज़बरदस्ती युद्ध थोपा नहीं है, बल्कि उस पर थोप दिया गया। ईरान और इराक की लड़ाई को अगर छोड़ दे तो